السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا مانگنے کے آداب۔ لاسٹ ٹائم میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو دعا کی فضیلت بتائی تھی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دعا مانگنے کے آداب کے متعلق، یعنی دعا مانگتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن آداب پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو سارے آداب بتاتی ہوں کہ ہمیں کس طرح سے کن کن چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں دعا مانگتے ہوئے، تاکہ کم از کم ہماری دعا میں کوئی غلطی نہ ہو، یا جو ہم اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے ہم کلام ہو رہے ہیں، یا جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمارا طریقہ ٹھیک ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 20 آداب ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اگر آپ بھی ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اخلاص سے دعا مانگنا، یعنی پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں۔ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں پورا اس کے اندر کھو جائیں، اور پورے یقین اور پورے خلوص، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ان چیزوں کے متعلق، کھانے پینے اور پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا، یعنی حرام کی جو باتیں ہماری دعا میں شامل ہو رہی ہیں، یا کچھ ہم ناجائز طریقے سے حرام کے متعلق کچھ اس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ دعا مانگنے سے پہلے نماز پڑھنا یا نیک کام کرنا، باوضو قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا، دعا مانگنے کے لیے دو زانو بیٹھنا۔ ویسے تو دعا مانگنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے مطلب کسی بھی ٹائم آپ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ کے دل میں جو دعا ہے آپ ہر ٹائم مانگ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح، جب کہ ہماری زبان پاک ہوتی ہے، ہم ہر ٹائم کر سکتے ہیں، درود پاک ہم ہر ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اس طرح ہم دعا بھی ہمارے دل میں ہوتی ہے، ہم ہر ٹائم جس ٹائم چاہے مانگ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے مطلب کچھ اسٹیپ فالو کر کے تو دعا مانگیں، لیکن جو اس طرح بھی ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن جو بیسٹ طریقہ ہے، جو بہت مطلب اچھے طریقے سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے، وہ کچھ ہم جو بہت ہی اچھے طریقے کو فالو کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، دعا مانگنے کے لیے دو زانو بیٹھنا، اسی طرح دعا کے اول و آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ یہ ہماری دعا کو یوں سمجھیں کہ 4 چاند لگا دیتا ہے۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا، دعا مانگنے میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، گڑ گڑا کر دعا مانگنا۔ یہ سٹیپ بہت اچھا ہے، یہ مجھے بھی بہت پسند ہے، اور شاید کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، تاکہ ہماری دعا میں اتنا اثر ہو کہ بہت جلد قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، جامعہ یعنی تمام ضروریات و حوائج پر حاوی دعا اختیار کرنا، اپنی ذات سے شروع کرے اور پھر اپنے ماں باپ اور تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہمیں صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اور بھی مومن مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہماری دعا میں جب اگر ہمارے ماں باپ کا ذکر نہیں ہوتا نا تو وہ دعا ہماری رد ہوتی ہے، یعنی وہ ادھوری ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری دعا میں کے اول و آخر میں درود شریف نہیں ہوتا تو وہ ہماری دعا ادھوری ہوتی ہے، اسی طرح جب ہماری دعا میں ہمارے ماں باپ کا ذکر نہیں ہوتا تو ہماری وہ دعا بھی ادھوری ہوتی ہے۔ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، دل کی گہرائیوں سے پوری کوشش و محنت سے دعا مانگے، اور دل دعا کی پوری طرف متوجہ ہو، اور اللہ سے حسن و ظن رکھیں۔ ایک ہی مقصد کے لیے بار بار دعا مانگے، اپنی تمام حاجتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہوں، اللہ سے مانگے۔
پورے یقین کے ساتھ اور قطعی طور پر دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ دعا یقیناً قبول کرتے ہیں. یعنی ہمیں پورے یقین سے دعا مانگنی چاہیے نا. ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دماغ کہیں اور کھو رہا ہوتا ہے. ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں. لیکن کچھ خواتین، کچھ مرد حضرات مطلب گھر کے کاموں میں، پریشانیوں میں اتنا الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کا ذہن باقی چیزوں کی طرف ہوتا ہے. تو اسی طرح دعا کرتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانی تو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مائنڈ، ہمارا دل جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، ہم کہیں اور کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کر دعا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیریں. دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں. مثلا یوں کہے دعا پوری ہونے میں ہی نہیں آتی، یا میں نے دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی. تو ایسا تو اکثر لوگ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی، میری دعا قبول نہیں ہوئی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں دعائیں نہیں کرنی چاہیے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر چیز ایک ٹائم مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے. ہر کام توجہ مانگتا ہے. تو جس طرح ہم باقی کام توجہ سے کرتے ہیں، کچھ کام، بہت خاص کام بہت توجہ سے کرتے ہیں، اسی لیے اگر ہم اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بہت توجہ سے رجوع کریں تو یقیناً ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوتی. تو آپ بھی اس اسٹیپ کو فالوز کریں. امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیے گا، ہمیشہ کرتے رہیے گا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.